جی عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خواجہ میر درد کی پہلی غزل پڑھ رہے تھے۔ آج جو خواجہ میر درد کا ہم شعر پڑھنے جا رہے ہیں وہ شعر یہ ہے: ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، ہم کسی راہ سے واقف نہیں جوں نور نظر، رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں۔ نور نظر اس ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کا نور، آنکھوں کی بینائی۔ شعر کا لفظی مطلب یہ ہے کہ خدا کی توفیق اور رہنمائی کے بغیر انسان اس کائنات میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے، اس شعر کی تشریح دو حوالوں سے کی جائے گی۔ ایک مشہور حوالہ فلسفہ جبر و قدر کے حوالے سے تشریح ہوگی، اور جو دوسری تشریح ہوگی وہ فلسفہ جبر و قدر سے ہٹ کر تشریح ہوگی۔ جہاں تک پہلی تشریح کا تعلق ہے فلسفہ جبر و قدر کے حوالے سے، اگر اس شعر کی تشریح کی جائے، یہ فلسفہ جبر و قدر اردو شاعری کا محبوب موضوع رہا ہے۔ خاص طور پر کلاسیکل شعراء کے ہاں یہ جو فلسفہ ہے ہمیں بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ اب فلسفہ جبر و قدر ہے کیا؟ فلسفہ جبر یہ ہے کہ انسان زندگی میں اپنے ہر معاملے کے لیے محض مجبور ہے، کٹھ پتلی ہے۔ انسان کی منشا کے اندر، اس کی رضا کے اندر، اس کے ارادے کے اندر اس کا کوئی ذاتی کردار نہیں، بلکہ وہ اعمال جو پہلے سے متعین ہوتے ہیں، انسان اس دنیا میں آ کر انہی اعمال کے ذریعے وہ اپنی زندگی کا سفر طے کرتا رہتا ہے۔ یعنی انسان ہر معاملے کے اندر مجبور ہے، حتیٰ کہ جو فلسفہ جبر کے قائل شعراء ہیں وہ یہاں تک بھی کہتے ہیں اگر انسان کے زندگی میں کچھ گناہ ہوتے ہیں، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں، یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو پہلے سے انسان کے نامہ اعمال میں لکھی جا چکی ہوتی ہیں۔ یعنی انسان ہر حوالے سے بے بس ہے، مجبور ہے۔ انسان اپنی مرضی کا مالک نہیں، انسان خود مختار نہیں۔ یہ فلسفہ جبر ہے۔ اب فلسفہ قدر کیا ہے؟ فلسفہ قدر یہ ہے کہ انسان زندگی کے تقریباً ہر معاملے کے اندر آزاد ہے، خود مختار ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ کی ذات نے انسان کے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، ایک خیر کا راستہ ہے، ایک شر کا راستہ ہے، اور فیصلہ انسان پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ کس راستے کو اپناتا ہے۔ یہ فلسفہ قدر ہے۔ لیکن خواجہ میر درد فلسفہ قدر کی بجائے فلسفہ جبر کے قائل ہیں۔ وہ انسان کو محض مجبور قرار دیتے ہیں۔ خواجہ میر درد ہی کا شعر ہے: تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے۔ ابراہیم ذوق نے بھی یہی بات کی تھی
کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ میر تقی میر نے بھی انسان کی مجبوری کا یوں ذکر کیا ہے، نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، نہ حق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں ہم کو ابس بدنام کیا۔ جہاں تک اس شعر کا تعلق ہے، یہ تو شعر فلسفہ جبر کا ہو گیا، لیکن یہاں شاعر نے ایک تشبیہ کا استعمال کیا ہے، جو شعر کا جو لطف ہے، خوبصورتی ہے، اسی تشبیہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ شاعر نے اللہ کی رہنمائی کو نور نظر، آنکھوں کی بینائی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ دلچسپی اسی تشبیہ کے اندر پوشیدہ ہے۔ عام تجربے کی بات ہے، یہی جو ہماری آنکھیں ہیں ہمیں راستہ دکھاتی ہیں، ٹھوکروں سے بچاتی ہیں، یہی آنکھیں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، چونکہ اللہ کی جو ذات ہے وہ مادہ سے بالا تر ہے، انسان کو نظر نہیں آ سکتی، اس لیے نور نظر کی جو تشبیہ ہے وہ شعر کو زیادہ لطیف اور مؤثر بنا رہی ہے۔ یہاں خواجہ میر در بھی اپنی بے بسی، انسان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہیں۔ ویسے اگر ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز میں اللہ کی رہنمائی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم جب یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی اگر اللہ کی ذات ہماری رہنمائی نہ کرنے والی ہو تو ہم سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتے۔ اس لیے خواجہ میر در اس شعر کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ ہم کسی راہ سے ہمیں کوئی واقفیت حاصل نہیں ہے، جوں بطور حرف تشبیہ کے آیا ہے، جس طرح ہماری ظاہری آنکھیں ہمیں راستہ دکھائی دیتی ہیں یا ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اسی طرح اللہ کی جو ذات ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ رہنما تو ہی تو ہوتا ہے جدھر جاتے ہیں، اے اللہ اگر میں نیک راستے پر، اچھے راستے پر، صراط مستقیم پر چل رہا ہوتا ہوں تو اے اللہ یہ آپ کی رہنمائی ہوتی ہے، آپ کی رہنمائی کے بغیر میں سیدھے راستے پر چل بھی نہیں سکتا۔ جہاں تک دوسری تشریح کا تعلق ہے، وہ یہ اس شعر کی تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی ذات نے جب انسان کو تخلیق کیا، تمام روحوں سے وعدہ لیا گیا کیا میں تمہارا رب ہوں، ہر روح نے اللہ کی ذات سے عالم ارواح میں یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ جب انسان عالم اجسام میں یا اس دنیا میں آتا ہے، وہ دنیا میں اس قدر مصروف ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، اس کی روح عالم ارواح میں جو اللہ سے وعدہ کر کے آئی تھی، انسان اس وعدے کو فراموش کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء بھی بھیجے۔ ان انبیاء نے بھٹکی ہوئی مخلوق کو سیدھے راستے پر وہ انبیاء لاتے رہے۔ اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان کا جو عقل ہے، انسان کا سارا جو علم ہے وہ محدود بھی ہے اور ناقص بھی ہے اور نامکمل بھی ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ کی ہدایت اور رہنمائی کا محتاج بھی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ کی ذات نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے،
جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے حقائق کا شعور بخشا، نیک و بد میں فرق بتایا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا طریقہ بتایا۔ بقول مولانا ظفر علی خان، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، ہوئی ختم اس کی حجت اس زمین کے بسنے والوں پر، کہ پہنچایا ہے ان سب تک محمد نے کلام اس کا۔ اب اسی پس منظر میں اس شعر کے پہلے مصرعے میں خواجہ میر درد کہتے ہیں کہ اے اللہ، جو انسان ہے وہ عقل و شعور رکھنے کے باوجود بھی مکمل نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ آپ کا انسان پر، انسانیت پر، اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ اگر انبیاء کرام دنیا میں مبعوث نہ آپ فرماتے تو انسانیت یہ بھٹکتی رہ جاتی، بے راہ روی کا شکار ہو کر رہ جاتی۔ اس لیے اے اللہ، ہم کوئی بھی اچھائی کا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، پس پردہ جو آپ کی رہنمائی ہوتی ہے وہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جہاں تک اس شعر کے فنی و فکری محاسن کا تعلق ہے، پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ شعر تشبیہ کا ہے۔ شاعر نے اللہ تعالیٰ کے نور کو نور نظر سے تشبیہ دی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ اور استعمال خوبصورت ہے، جوں حرف تشبیہ ہے اور شعر حقیقت پر مبنی ہے۔